کتاب جزائری کی انوار نعمانیہ صفحہ 315 نور فیما یختص بالصلاۃ کہہ رہے ہیں الخامس انہ استفاض فی الاخبار ان القرآن کما انزل لم یؤلف امیر المؤمنین بوصیت المؤمنین بالنبی فبقى بعد موتی 17 مشتغلا بجمعہ کہ مستفیض روایت سے ثابت ہے، مستفیض روایت سے ثابت ہے کہ علی نے قرآن نبی کے بعد جمع کیا اور پیش کیا اللہ کے نبی کے بعد. فقال عمر خطاب نے کہا کہ کیا لا حاجت لنا بک، ہماری کوئی حاجت نہیں اس قرآن کی. عندنا قرآن کتبہ عثمان، ہمارے پاس قرآن موجود ہے جو عثمان نے جمع کیا ہے. علی نے کیا بولا لن تروا ابدا ھذا اليوم ولا يرى احد حتى يظهر ولدي المہدی، جب تک میرا مہدی ظاہر نہیں ہوگا تب تک قرآن نہیں دیکھو گے. دین کا اول ستون جو ہے وہ شیعہ مذہب کے مطابق ائمہ نے چھپا لیا. امام مہدی جب آئیں سو آئیں، اب تک قرآن غائب ہے، اصل قرآن جو علی نے جمع کیا تھا. تو دین کا جو ہے وہ اصل ستون ہی غائب ہے، تو کیا دین کی رہنمائی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو جب دین ہی غائب ہو گیا تو مجھے بتائیں کہ علی نے قرآن جمع کیا. ٹھیک ہے، بہرحال یہ الگ موضوع ہے کہ آپ کے نزدیک صحابہ کی حیثیت کیا ہے، یہ الگ موضوع ہے. تو ایک پہلی دلیل میری یہ ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو بات واضح یہ ہوئی کہ سیدنا علی نے قرآن جمع کیا اور اس کو چھپا دیا، اور وہ قرآن کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے وصیت سے جمع کیا تھا. ٹھیک ہے، تو سیدنا علی نے قرآن چھپا لیا. جو قرآن چھپا لیا تو دین کا مین ستون ختم ہو گیا. آپ کہتے ہیں جی امام کے پاس قرآن تھا، جو امام نے ترتیب نزول اور ترتیب اس کا جو شان نزول تھا، اس کی جو تعویل تھی، اس کے بعد جو ناسخ و منسوخ. معاویہ صاحب، شیعہ آپ نے اپنے اس میں کہا کہ شیعوں کی کتابیں مہنگی ہیں. میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں میزان الحق کتاب بندے حقیر نے خود چھپوائی ہے، جہاں سے آپ کاپی پیسٹ کر کے لائے ہیں یہ اشکال، وہاں سے آپ جا کے پڑھ لیں. یہ ناظرین میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ معاویہ صاحب کاپی پیسٹ کہاں سے کرتے ہیں. یہ جناب میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہ دیکھیے گا کہ معاویہ صاحب جہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں نا یہ سوال کہ جی امام نے پیش نہیں کیا، یہ ملاحظہ فرمائیں. یہ میں آپ کی اسکرین پہ لے کر آتا ہوں کہ یہ جو معاویہ صاحب نے بات کی ہے اس کا ذرا آپریشن کرتے ہیں. پہلی بات ہے اس کا تعلق نہیں ہے کہ کیونکہ موجودہ قرآن کو سب مانتے ہیں، اس میں جو تعویل ہے، جو اس میں تفسیر ہے، جو ترتیب نزول ہے، اس کا ہدایت سے تعلق نہیں ہے بھائی. جو آپ کہیں کہ جی امام نے چھپا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ جناب ملاحظہ فرمائیں علی کا اپنے دور خلافت میں مصحف کو پیش نہ کرنا. بھائی ہمارے علماء نے زحمتیں کی ہیں، جواب دیا بھائی ہمیں کیوں زحمت میں ڈال رہے ہو. میں نے کہا نا کہ کتابیں مہنگی ہیں تو میں آپ کو بھجواؤں گا معاویہ صاحب، آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. جو کتنے کی 1500 کی کتاب ہے. یہ سوال کیا تھا وہابیوں نے اعتراض کیا تھا. ایک کتاب اردو میں ترجمہ ہوتی ہے شیعہ جوانوں کی ہدایت کا سبب بننے والے سوالات، وہاں سے معاویہ صاحب نے کی تیاری اور بہت اچھی تیاری کر کے آئے ہیں کہ علی کا اپنے دور شیعوں کا ماننا ہے علی کے پاس قرآن. اب دیکھیں منوان چوری سے کہتے ہیں. ضمیر اختر نقوی نے کہا تھا چوری کی عادت نہیں کی، چوری کی عادت نہیں جا رہی، اور پھر چوری اور پھر سینہ چوری. شیعوں کا ماننا ہے کہ علی کے پاس قرآن کا ایک نسخہ ہے موجود ہے جسے ترتیب نزول کی بنا پر مرتب کیا گیا تھا. ان سے سوال کرنا بنتا ہے کہ علی اپنے دور خلافت میں اس کامل اور صحیح قرآن کو پیش کیوں نہیں کر سکے. ہم کہتے ہیں عثمان کے زمانے میں صحابہ نے مصحف جلا دیا. ٹھیک ہے، مصحف جلا دیے گئے، بھائی وہ کہاں جائے گا. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہتے ہیں معوذتین قرآن کا حصہ نہیں تھا، وہ تو قرآن تو یوں جا رہا ہے نا بھائی. قرآن کی حقیقی آیتیں جو اس وقت موجودہ قرآن میں ہیں تو وہ کہاں گئے. اور تم لوگ کہتے ہو جی اجماع اہل بیت قبول نہیں ہے. خود کہتا ہے اہل بیت ہمارے نزدیک ہیں، انہی اہل بیت میں امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، قبول نہیں ہے. تو بھائی یہ کیا ربط دو نا تھوڑا کم سے کم.